السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، صدقہ فطر کسے کہتے ہیں؟ اچھا، صدقہ فطر کسے کہتے ہیں؟ صدقہ فطر کو سمجھنے کے لیے آپ کچھ تمہیدی بات سمجھ لیں، پھر اس کے بعد صدقہ فطر کا سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ صدقہ فطر کیا ہے اور اس کا حکم شریعت میں اتنی سختی کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ کیوں دیا گیا۔ چونکہ رمضان المبارک کے بعد عید کا مبارک دن آتا ہے جو کہ خدا تعالیٰ کی مہمانی کا دن ہے، اور عید کے دن ہم سب خدا کے مہمان ہوتے ہیں، اسی وجہ سے عید کے دن کا روزہ حرام ہو گیا ہے۔ کیونکہ جب خدا نے ہمیں مہمان بنا کر کھانے پینے کا حکم دیا ہے تو ہم کو اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ عید کے دن روزہ رکھنا گویا خدا کی مہمانی کو ریجیکٹ کرنا ہے، رد کرنا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا بہت بڑا تہوار ہے، اور ہمارے تہواروں میں کھیل تماشا اور ناچ گانا وغیرہ نہیں ہوتا، کسی کو تکلیف دینا ستانا نہیں ہوتا، بلکہ جس کو خدا نے دیا ہے وہ دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ مالدار جب اپنے پھول سے بچوں کو نئے نئے اور اجلے اجلے کپڑوں میں خوشی خوشی اچھلتا کودتا دیکھتا ہے تو غریب کے مرجھائے ہوئے چہرے اور اس کے بچوں کی حسرت بھری نظریں اس سے دیکھی نہیں جاتی۔ مسلمان دولت مند مالدار اپنے گھر کے اس قسم کے خوشبودار اور لذیذ کھانوں کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاتا جب تک کہ مفلس غریب پڑوسی کے گھر سے دھواں اٹھتا ہوا نہ دیکھ لے۔ بھلا میری کیا عید ہے اگر میرا پڑوسی آج کے دن بھی بھوکا رہا؟ بھلا میری جگمگ بیوی مجھے کیسے بھا سکتی ہے، کیسے اچھے لگ سکتی ہے، جبکہ برابر میں ایک نادار مفلس غریب کی بیوی کے کپڑوں میں تین تین پیبند ہیں۔ اگر خدا نخواستے ہم اتنے غیرت مند نہیں ہیں، اور مسلمان غیرت مند کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ ہمارا غیور خدا تو اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ میرا ایک محتاج بندہ اپنے میلے کپڑوں کی وجہ سے عید کی نماز تک میں شریک ہونے سے شرما رہا ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جب اپنے ساتھ کھیلنے والے بچوں کے پاس جھلمل کرتے ہوئے شاندار کپڑے اور کھنا کھن بجتے ہوئے پیسے دیکھ کر اپنی ماں سے منہ بسور کر ہم بھی ایسا ہی لیں گے، ہم بھی ایسے ہی کپڑے پہنیں گے کہتے ہیں، پھر ان کی ماں بچوں کو کلیجے سے لگاتے ہوئے آنسوؤں کو پہنچتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا ہاں تم کو بھی دلائیں گے۔ اور یہ کہتے ہوئے غم کے مارے بے اختیار اس کی چیخ نکل پڑتی ہے، اور اس کے دکھی دل پر فکر و غم کے بادل چھا جاتے ہیں۔ تو یہ منظر خدائے رحیم و کریم سے دیکھا نہیں جاتا، اور کون غیرت مند شخص دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے خدا نے اپنے خوشحال بندوں پر، اپنے مالدار بندوں پر، اپنے خوشحال اور بہت زیادہ مال و دولت کے مالک بندوں پر یہ لازم کر دیا، یہ فرض کر دیا، یہ ضروری کر دیا کہ جب تک وہ میرے غریب بندوں اور بندیوں کے آنسو نہ پہنچے تب تک ان کا تن ڈھانپنا، اچھے کپڑے پہننا درست نہیں ہے، جب تک کہ غریبوں کا ننگا بدن وہ نہ ڈھانپتے، جبکہ ان کے گھر میں بھی مزیدار پکوان اور ان کے گھر کا کچن جو ہے کا چولہا گرم نہ کر دیں، تب تک ان کو جو ہے اپنے گھر کا کھانا پینا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو کے ساتھ ساتھ غریب بچوں کے، ننھے منھے بچوں کو مسکراتا ہوا نہ دیکھ لیں، خود عید نہ منائیں جب تک ان کے دل کی کلی نہ کھل جائے،
میرے سامنے میرے دربار میں عیدگاہ میں نہ آئیں جب تک اس کے غریب کی بیوی کی سکھ سے عید کے منانے کا انتظام نہ ہو جائے، اپنی بیوی کے کپڑوں کو اور اس کے گلے کے ہار کو، زیورات کو جو ہے جب تک وہ برداشت نہیں کرتا، جب تک کہ غریب کے یہاں پر کچھ نہ کچھ نہ پہنچا دے، تو آپس کی اس ہمدردی کے کم سے کم اور ضروری سے حصے کا نام صدقۃ الفطر ہے۔ صدقہ فطر مسلمانوں کو آپس کی ہمدردی کا اور سبق دیتا ہے، اور کم سے کم اور گرے سے گرا حصہ ہے کہ اگر اتنا بھی نہ ہو تو مالداروں پر خدائی قہر اترتا ہے، ان کی کمائیوں کی برکت ختم ہو جاتی ہے، خدائے قہار ان کے پیچھے ایسی ایسی مصیبتیں، الجھنیں، بیماریاں، حالات لگا دیتا ہے کہ صدقہ فطر سے کہیں زیادہ رقم اور پیسہ ان کا ڈاکٹروں میں، بیماریوں میں، اسپتالوں میں برباد ہو جاتا ہے، اور کسی غریب کے ایک رونے کی وہ پرواہ نہ کریں اور کسی غریب کی خوشیوں کی وہ پرواہ نہ کریں، تو خدائے عز و جل ان کو آخرت میں سزا دے گا کہ اس بے غیرت دولت مند کو کبھی بھی اپنے پڑوسیوں کے اور اپنے آس پاس رہنے والے غریبوں کا خیال نہ آیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان خوشحال مالداروں پر عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کو واجب اور ضروری قرار دیا۔ اور مفتی صاحب صدقہ فطر کا شرائط کیا ہے؟ صدقہ فطر کے شرائط کیا ہیں، یعنی صدقہ فطر کن کن پر واجب ہوتا ہے؟ تو صدقہ فطر واجب ہے، سب سے پہلی بات تو یہ فرض نہیں ہے، اور صدقہ فطر کے واجب ہونے کی صرف 3 چیزیں شرطیں ہیں۔ نمبر 1 آزاد ہونا، نمبر 2 مسلمان ہونا، اور نمبر 3 کسی ایسے مال کی نصاب کا مالک ہونا جو اس کی اصلی ضرورتوں سے زائد ہو، فارغ ہو، قرض سے بالکل فارغ ہو، یا قرضوں سے فارغ ہونے کے بعد ایک نصاب کے بقدر مال اس کے پاس محفوظ ہو، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے سال کا مال پر گزرنا شرط نہیں ہے، نہ مال کا تجارتی ہونا شرط ہے، نہ صاحب مال کا بالغ ہونا اور عاقل ہونا شرط ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے یا بچی ہے یا کوئی دیوانہ پاگل ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، تو ان کے سرپرستوں کو، ان کے نابالغ اور مجنون اور پاگل دیوانہ بچوں کے جو ولی ہیں، سرپرست ہیں، تو ان کو یہ حکم دیا کہ ان کی طرف سے ان کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ولی نہ ہو جو ان کی طرف سے اس کے صدقہ فطر کو ادا کرے، تو اس وقت وہ خود جو ہے نابالغ بچہ اور مجنون بچہ مالدار ہوں، تو نابالغ بچہ جب بالغ ہو جائے یا پاگل بچہ جب صحیح ہو جائے تو خود اپنا صدقہ فطر اس کو ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال دیا تھا جس سال رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے، اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آ گئے، مدینے میں 2 سال رہے، سن 2 ہجری میں روزے اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے، اور اسی سال صدقہ فطر کو واجب قرار دیا گیا۔ صدقہ فطر کی مصلحت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ دن خوشی کا ہے، عید کا دن خوشی کا ہے، اور اس دن اسلام کی شان و شوکت اور مسلمانوں کی کثرت و جمعیت کے ساتھ ان کا مظاہرہ اور ان کو دکھایا جانا ہوتا ہے، اور صدقہ دینے سے یہ مقصد مکمل طریقے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ صدقہ فطر میں یہ بھی حکمت ہے کہ اس میں روزوں کی تکمیل ہے۔ صدقہ فطر کے دینے سے روزہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جاتا ہے، اور اس صدقے میں اللہ تعالی
کا عظیم احسان یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس صدقہ فطر کے ادا کرنے کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان المبارک میں اس لیے دیا تاکہ اس میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق ہوئی ہے، ہمیں جو تراویح پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے، جو عبادات ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں کی ہیں، اور آخر میں عید سے پہلے جو ہم صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی عبادات روزہ تراویح رکھنے کی توفیق پر ادائے شکر کے طور پر یہ جو ہے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنا ہر اس شخص کے ذمہ واجب ہے جو صاحب نصاب مالدار ہو، یعنی جس کے پاس 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کیش ہو، یا سونا چاندی اور کیش یہ سب ملا کر 52 تولہ چاندی کے برابر، جس کی موجودہ ریٹ جو ہے 38 یا 40 ہزار روپے بیٹھتی ہے، 38-40 ہزار روپے اگر کسی پر ہیں تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ضرورت اصلیہ سے فارغ ہوئے تو ضرورت اصلیہ کیا ہے؟ ہاں، ضرورت اصلیہ یعنی بندے کے پاس نصاب کے بقدر پیسے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر پیسے ہوں ضرورت اصلیہ کے علاوہ۔ تو ضرورت اصلیہ کیا چیز ہے؟ کسی کے پاس مثلا بڑا بھاری گھر ہے، اگر بیچا جائے تو لاکھوں روپے کا بکے، اور پہننے کے بڑے بڑے قیمتی کپڑے ہیں، اور اس میں جو ہے بہت ہی کوسٹلی کپڑا آیا ہے، اور خدمت کے لیے اس کے پاس 2-4 نوکرز بھی ہیں، گھر میں جو ہے اور بھی بہت قیمتی سامان ہے، صوفہ ہے، فرنیچر وغیرہ ہے، اور مگر اس کے پاس وہ زیور نہیں ہے۔ وہ سب اس کا جو اتنا بھی گھریلو سامان ہے وہ سب اس کے کام آیا کرتا ہے، کچھ سامان ضرورت سے زائد بھی موجود ہے اور کچھ اور بھی ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، تو ایسے شخص پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے۔ یعنی ضرورت کا مطلب یہ ہر وہ چیز جو اس کی ضرورت کی ہے اس سے کو ہٹا کر اس کے علاوہ 52 تولہ چاندی یا اس کی مالیت تقریباً 40 ہزار روپے ہوں، چاہے وہ تجارت کے ہوں چاہے کیسے ہی ہوں، چاہے وہ گولڈ کی شکل میں ہو، سلور کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، اگر ہے تو صدقہ فطر واجب ہے، اور نہیں ہے تو صدقہ فطر واجب نہیں۔ مثلا کسی کے پاس ضروری سامان سے زائد سامان ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے، تو قرض کا اندازہ لگا کر دیکھو کہ اگر قرض ادا کیے جائیں تو اس کے پاس کچھ بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ اگر اتنی قیمت کا سامان یا اتنی قیمت کے پیسے اس پر بچ جائیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، اور اگر اس سے کم بچے زکوٰۃ دینے وہ قرضوں کو دینے کے بعد اس کے پاس اتنے کم پیسے بچیں جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے۔ جو مالدار صاحب نصاب نہ ہو اس کے لیے فطرے کا کیا حکم ہے؟ ہاں، جو مالدار اور صاحب نصاب نہ ہو اس کے لیے فطرے کا کیا حکم ہے؟ کیا آیا وہ بھی صدقہ فطر نکالے یا نہ نکالے؟ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ غنی اور مالدار پر بھی صدقہ فطر واجب ہے اور وہ ادا کرے، اور فقیر بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ ان دونوں کے بارے میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اس مالدار کو تو اس کے صدقہ فطر دینے کی وجہ سے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور فقیر وہ مسلمان جو مالک نصاب نہ ہو اس کو صدقہ فطر دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ عنایت فرماتا ہے، جتنا اس نے راہ خدا میں صدقہ فطر کے طور پر دیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ بشارت اگرچہ مالدار کے بھی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اس سے کہیں زیادہ برکت عطا فرماتا ہے جو اس نے راہ خدا میں صدقہ فطر کے طور پہ دیا ہے، جتنا اس نے دیا ہے اس سے زیادہ، مگر اس بشارت کو، اس خوشخبری کو فقیر کے ساتھ مخصوص اس لیے فرمایا کہ اس کی ہمت افزائی ہو
اور وہ صدقہ فطر دینے میں پیچھے نہ رہے۔ فطرہ فرض ہے یا واجب ہے سنت؟ فطرہ یعنی صدقۃ الفطر، یہ سوال کر رہے ہیں صدقۃ الفطر واجب ہے یا فرض ہے یا سنت؟ تو صدقۃ الفطر فرض نہیں ہے، مالدار پر واجب ہے۔ فطرے کا حکم مسلمانوں کو کب ملا؟ ہاں، صدقۃ الفطر کا مسلمانوں کا حکم اس وقت ملا جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، اسی وقت جو ہے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا حکم بھی ملا۔ اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداروں پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ جب سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو صدقۃ الفطر کا بھی حکم مسلمانوں کو سن 2 ہجری میں ہی دیا گیا۔ صدقہ فطر میں اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہاں، جس طریقے سے آپ کسی کے مال کی طرف سے زکوٰۃ دینا چاہیں تو اس کے لیے اجازت ضروری ہے، اسی طریقے سے آپ اگر اپنے متعلقین عزیز رشتہ داروں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اجازت ضروری ہے، کیونکہ صدقہ فطر کی مقدار بہت کم ہے اور معلوم ہے 1.25 کلو گیہوں ہے تقریباً، اس لیے اپنے صدقۃ الفطر کے ساتھ بیوی اور اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر، چونکہ وہ اس کے انڈر میں ہیں، اس کی کفالت میں ہیں، اس کی ذمہ داری میں ہیں، تو اگر وہ ادا کرتا ہے بغیر بیوی بچوں کی اجازت کے تو عادتاً چونکہ اس کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ وہ انہی کی پرورش اور ان کی ذمہ داری میں ہے، اس لیے جو ہے بغیر بیوی اور بچوں کے صدقہ فطر کو ان کی اجازت کے بغیر بھی ادا کر دیا جائے تو صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں ذرا سختی ہے کہ زکوٰۃ جس کی طرف سے آپ ادا کر رہے ہیں اس کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کی ایک تو مقدار معلوم نہیں ہوتی، جب تک کہ مال نہیں پتہ لگے گا اس وقت تک جو ہے زکوٰۃ کتنی بن رہی ہے یہ نہیں پتہ لگے گا۔ دوسرا، زکوٰۃ چونکہ زیادہ ہوتی ہے تو بغیر کہے ادا کرنے کی زکوٰۃ کی عادت بھی نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں اجازت اور وکالت دونوں ہی ضروری ہیں۔ البتہ صدقہ فطر میں اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن اجازت لے لے تو بہتر ہے۔ جس نے روزے نہ رکھے ہوں اس کے لیے فطرہ کیسا؟ جس نے روزے نہ رکھے ہوں، جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے، اور یقیناً مسلمان بلا وجہ رمضان المبارک کے عظیم برکت والے مہینے کے روزے چھوڑ ہی نہیں سکتا، اور حسن ظن یہی ہے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا کسی اور پریشانی تھی جس کی وجہ سے اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے ہیں اس پر بھی واجب ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ یہ سمجھا جائے جس نے روزے نہ رکھے ہوں تب بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہے، نہ ادا کیا ہو تو اب دے دے، جب تک وہ ادا نہ کرے گا ذمے سے بری نہیں ہوگا۔ بہرحال روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، صدقہ فطر اگر اس کے پاس مال ہے تو واجب ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ شادی شدہ لڑکی کا فطرہ کس پر واجب ہے؟ ہاں، وہ بچے جن کی ہم نے شادی کر دی، لڑکیاں ہیں چونکہ اپنے پرایا دھن ہوتی ہیں، وہ گھر پہ اپنے سسرال چلی جاتی ہیں، بیٹے ہیں ہم ان کے لیے بہویں لے کر آتے ہیں، تو بیٹے بعض اوقات ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات علیحدہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر جس لڑکی کی شادی کر دی ہے، اگر وہ لڑکی مالدار ہے تو خود اس کے مال میں صدقہ فطر واجب ہے، چاہے وہ کیا ہے، اگر وہ خود ادا کرے، اس کا صدقہ فطر اس کے والدین کے اوپر واجب اور لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اور اگر وہ لڑکی جس کی شادی ہو چکی ہے وہ اگر مالدار نہیں ہے تو نہ تو اس لڑکی کا فطرہ اس کے ذمے ضروری ہے، نہ ہی کسی اور کے ذمے ہے، کیونکہ اس پہ صدقہ فطر واجب ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ کیا ہے رخصت ہو کر چلی گئی ہے
تو ایسی صورت میں اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ رخصت ہو کر نہیں گئی، نکاح ہوا ہے لیکن رہ رہی ہے باپ کے پاس، تو ایسی صورت میں جو ہے باپ کے ذمے ہے کہ وہ اپنی شادی شدہ جس کی رخصتی نہیں ہوئی اس بیٹی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اور اگر رخصتی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا، تو باپ کے ذمے شادی شدہ بیٹی کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ جو جوان لڑکے اپنی کمائی اپنے والدین کو دیتے ہیں، ان کا فطرے کا حکم کیا ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا ہے۔ عام طور پہ وہ فیملیاں جو ساتھ میں رہتی ہیں، مکس رہتی ہیں، تو اس فیملی کے جوان لڑکے جوان لڑکیاں جو بھی کچھ کماتے ہیں وہ سب اپنے والد کے ہاتھ پر یا والدہ کے ہاتھ پر رکھتے ہیں، اور ان کے پاس، ان لڑکوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں ان لڑکوں پر صدقہ فطر یا زکوٰۃ یا قربانی واجب ہے یا نہیں؟ تو اگر ان کے وہ خود کماتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ ہے، جوان لڑکوں کے پاس ماں باپ کو دیتے ہیں، لیکن خود بھی بینک بیلنس ہے ان کے پاس جو کہ ماں باپ سے چھپا ہوا ہے، اپنے طور پہ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ برے حالات آئیں گے تو اس میں کام آئے گا، تو ایسی صورت میں اگر ان کے پاس وہ رقم زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچی ہوئی ہے تو ان نوجوان لڑکوں پر زکوٰۃ بھی واجب ہوگی، صدقہ فطر بھی واجب ہوگا اور قربانی بھی واجب ہوگی۔ اور اگر وہ نوجوان لڑکیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی کماتے ہیں سب لا کے ماں باپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ ان کی طرف سے وہ ادا کر دیں۔ مفتی صاحب، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ جی ہاں، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، یعنی کتنا صدقہ دیا جائے۔ صدقہ فطر میں گیہوں یا گیہوں کا آٹا یا گیہوں کا ستو وغیرہ دیں تو 80 کے سیر یعنی آدھی چھٹانگ اور 1.25 سیر یعنی تقریباً 1.25 کلو، بلکہ احتیاط کے ساتھ پورے 2 کلو یا اس سے کچھ زیادہ دینا چاہیے، کیونکہ زیادہ دینے میں کچھ حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ اور 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت دے دے جو کہ موجودہ وقت میں 50 روپے یا 60 روپے بنتی ہے۔ اور اگر جو یا جو کا آٹا دیں یا جو ہے کھجور دیں یا کشمش دیں یا پنیر دیں تو جو ہے دگنا ہے۔ دگنا کتنا ہے؟ یعنی تقریباً 3 کلو ہے، اور 3 کلو تو یا اس کی قیمت دیں۔ چنانچہ جو کی تقریباً 3 کلو جو 120 روپے کی پڑے گی، اور کھجور ہے 1000 یا 1100 روپے کی 3 کلو پڑیں گی، اسی طرح کشمش ہے وہ 1000-1200 روپے کی پڑیں گی، اسی طرح پنیر ہے وہ بھی 1100-1200 روپے کا پڑے گا 3 کلو۔ تو ایسی صورت میں ہم اب تک گیہوں کی قیمت سے نکالتے ہیں، ہندوستان والے عموماً جو ہے گیہوں کی قیمت سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جن کی فیملی چھوٹی ہے اور اللہ نے ان کو بے بہا دولتیں نوازا ہے اور ان کے پاس دولتوں کا انبار لگا ہوا ہے، تو ان کو چاہیے کہ صدقہ فطر کسی سال وہ کشمش سے نکالیں، کسی سال کھجور سے نکالیں، کسی سال پنیر سے نکالیں، کسی سال جو ہے وہ جو سے نکالیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں سے نکالا جاتا تھا، اور گیہوں سے نکالنے میں افضلیت اس وقت یہ تھی کہ گیہوں وہاں کی پیداوار نہیں تھی، گیہوں کوسٹلی ہوتا تھا، اس لیے گیہوں کی کوانٹٹی اور مقدار کم رکھی گئی ہے۔ البتہ کھجور ہے، کشمش ہے، پنیر ہے، یہ وہاں پر دستیاب تھا آسانی سے، کیونکہ وہاں پر کھجور کے باغات وغیرہ ہیں، تو اس لیے اس کی کوانٹٹی زیادہ رکھی گئی، گیہوں کی 2 کلو 2.25 کلو، کیونکہ وہاں پر گیہوں ہوتا نہیں تھا، دستیاب نہیں تھا۔ البتہ کھجور، کشمش، پنیر وغیرہ دستیاب تھا آسانی سے، اس لیے اس کی کوانٹٹی زیادہ رکھی گئی، 3 کلو 3.25 کلو۔ لہٰذا تو ایسی صورت میں تاکہ غریبوں کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو اور حدیث کے تمام پہلوؤں پر ہمارا عمل ہو جائے، تو اب یہ کرنا چاہیے کہ اگر میں نے 4 10 20 سال سے
میں گیہوں کے ذریعے سے یا گیہوں کی قیمت کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں، تو مہنگائی کا زمانہ بڑا ہے، اس لیے اب میں اس سال انشاءاللہ کھجور سے دوں، اور پھر کھجور سے اگر دیتا ہوں تو اور کوشش کروں کہ نیکسٹ ایئر میں کشمش سے ادا کروں، اس سے اگلی سال میں جو ہے پنیر سے ادا کروں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے، اور جس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو وہ کام کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اگر جتنا راہ خدا میں ہم دیں گے، اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی ہمیں عطا فرمائے گا، دنیا میں برکت کی شکل میں اور آخرت میں ثواب کی شکل میں۔ کیا عید ہو جانے سے صدقہ فطر ختم ہو جائے؟ جی ہاں، اگر کسی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا اور عید کی نماز بھی ہو گئی، باسی ہو گئی، تواسی ہو گئی، اگر کسی نے عید کے دن صدقہ فطر ادا نہ کیا ہو، یا تو اس کو دھیان ہی نہیں رہا، یا اس کو مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا، یا اس کو دھیان تھا، مسئلہ بھی معلوم تھا، لیکن سستی کی وجہ سے وہ دے نہیں پایا، تو ایسی صورت میں صدقہ فطر معاف نہیں ہوتا۔ اب کسی بھی دن اس کو دے دینا چاہیے، البتہ جان بوجھ کر اس نے نہیں دیا تھا تو لیٹ کرنے کا گناہ اس کو ہوگا، اور اس لیے صدقہ فطر کے بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کو بہت خیال سے جو مستحق ہیں اور غیرت مند ہیں، مانگ نہیں پاتے ہیں، ان تک جو ہے صدقہ فطر کی رقم جا کر پہنچانی چاہیے۔ فطرے میں غلہ یا قیمت، ان دونوں میں سے ایک چیز دینا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ بعض لوگ تو فطرے کی ادائیگی کے وقت گیہوں کو دینا ہی لازمی اور ضروری سمجھتے ہیں، اور اکثریت جو ہے گیہوں نہیں دیتے بلکہ گیہوں کی قیمت دے دیتے ہیں۔ تو گیہوں ہے یا کوئی بھی غلہ ہے تو اس کی قیمت دے دی جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر زمانہ جو ہے مہنگائی کا ہو، زمانہ مہنگائی کو، جیسا کہ اس وقت مہنگائی کا بھوت ہر ایک پر سوار ہے، ایک غریب کے لیے تو زندگی گزارنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آٹا ہی دیکھ لیجئے آپ، چینی کے ریٹ کو پہنچا ہوا ہے، چینی 30-35 ہے، آٹا 30-35 ہے، یہ مہنگائی کا عالم ہے۔ تو مہنگائی کا اگر زمانہ ہو تو صدقہ فطر کو قیمت کے اعتبار سے دینا بہتر ہے۔ قیمت کے اعتبار سے اگر دیا جائے گا اور تو وہ جو ہے زیادہ اس کے لیے مفید اور فائدہ مند ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ مہنگائی کا دور نہ ہو تو ایسی صورت میں کھانے کی چیزوں کا دینا زیادہ افضل ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ اس وقت جو ہے جو سب سے زیادہ انفع للفقراء، فقیروں کے لیے فائدہ مند جو چیز ہے وہ قیمت دے دی جائے، کیونکہ غلہ دیا جائے گا تو آپ نے 35 روپے لیا ہوگا، وہ اس کو دے گا، پھر وہ جب غلہ بیچنے جائے گا تو مارکیٹ میں خریدنے کی ریٹ الگ ہوتی ہے، بیچنے کی ریٹ علیحدہ ہوتی ہے، تو اس میں غریب کا نقصان ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ قیمت دیا کریں، اور کیونکہ حدیث میں یہ آیا ہے اذا وسع اللہ فوسعوا، یعنی جب اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دے تو تم بھی زیادہ دو۔ ایک آدمی کا فطرہ ایک فقیر کو دینا ضروری ہے؟ نہیں، ایک آدمی کا فطرہ ایک ہی فقیر کو دینا ضروری نہیں، بلکہ کئی آدمیوں کا، یعنی فیملی میں اگر 8 ممبر ہیں تو 8 ممبر کا صدقہ فطر حساب لگا کر کسی ایک غریب کو بھی دے سکتے ہیں، اور ایک بندے کا فطرہ کئی لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جس کو بھی دیا جائے تو کم سے کم اتنا دیا جائے تاکہ وہ عید کی خوشیاں خرید کر ہمارے ساتھ عید کی خوشی میں شامل ہو جائے۔ لہذا تمام فیملی کے ممبران کا صدقہ فطر کسی ایک فیملی کو دے دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مسجد کے امام کو فطرہ دینا کیسا ہے؟ ہاں، مسجد کا امام ہے اور اس کو فطرہ دینا جائز ہے نہیں، امامت کی وجہ سے اس کی تنخواہ اور اجرت کے طور پر اس کو فطرہ دینا جائز نہیں ہے، اور اگر امام واقعی مستحق ہے
اس پر اتنا مال نہیں ہے کہ زکوٰۃ واجب ہو سکے، تو ایسی صورت میں فطرہ بغیر اس کی محنت کے اجرت کے اور بغیر اس کے تنخواہ کے اس کو ہدیے کے نام سے دیا جا سکتا ہے۔ جو محلے میں شہری کے لیے اٹھاتا ہے اسے فطرہ دینا کیسا؟ ہاں، صدقہ فطر کا مال اس شخص کو دینا جو محلے میں سحری کے لیے لوگوں کو اٹھاتا ہو، اگر وہ مستحق ہے، غریب ہے، مفلس ہے، تو ایسے شخص کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اس صدقہ فطر کو اس سحری میں اٹھانے والے شخص کی اجرت بنا کر یا اجرت کہہ کر نہ دیا جائے، بلکہ پہلے کچھ اس کو دے دے، کچھ ہدیہ ودیہ دے دے، یا اس کی جو اجرت ہو یا انعام ہو اس کو دے دے، پھر اس کے بعد صدقہ فطر کا مال یا قیمت اس کو دے دی جائے، اگر وہ مستحق ہے تو دیا جا سکتا ہے۔ نابالغ بچوں کو فطرہ دینا کیسا؟ نابالغ بچے کو فطرہ غریب، یتیم، مسکین نابالغ بچوں کو دینے سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن غریب نابالغ بچہ ہو تو اس کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے، بلکہ اس بچے کے بڑے اور سرپرستوں کو دینا جائز ہے، کیونکہ بچہ ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر ادھر خرچ کر دے۔ بہرحال نابالغ یتیم بچے کو صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے، بلکہ اس کے سرپرستوں اور اس کے ولی اور بڑے کو دیا جائے، اور اگر بچہ سمجھدار ہے اور وہ اس پیسوں کو ضائع نہیں کرے گا، کھا چاٹ کے برابر نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں خود اس کو بھی دینا جائز ہے۔ اگر وہ بچہ مالدار کیا ہے تو اس کو کسی بھی صورت میں جو ہے فطرہ دینا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ فطرے کا مستحق بھی نہیں ہے۔ جہاں فقیر اور غریب نہ ہو وہاں فطرہ کیسے دیا جائے؟ ہاں، جہاں فقیر اور غریب نہ ہو وہاں فطرہ کیسے دیا جائے؟ حالانکہ یہ بات اب تک پروف نہیں ہوئی، ثابت نہیں ہوئی کہ کسی ملک میں فقیر ہی نہ ہو، ہر ملک میں فقیر ہیں، غریب ہیں۔ اگر واقعی کوئی ملک ایسا ہے جہاں پر کوئی غریب، فقیر، مسکین، محتاج زکوٰۃ، مستحق زکوٰۃ، مستحق فطرہ نہ ہو، تو پھر دوسری جگہ یا دوسرے ملک یا دوسرے شہر کے فقیروں کو فطرے کی رقم بھیج دینا چاہیے، اور جو ہے اس کی وجہ سے اگر بھیجنے میں عید کے بعد ہو جائے، جیسے ہم نے فطرے کی رقم نکال کے رکھ دی اور ہمارے یہاں پر کوئی غریب مستحق نہیں ہے، کوئی یتیم بیوہ نہیں ہے اور دوسرے شہر میں ہے، لیکن اس کو ہم عید سے پہلے تک نہیں پہنچا پائیں گے، حالانکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور نئی نئی ایجادات بڑھ رہی ہیں، اب آپ کسی کو بھی کوئی رقم پہنچانا چاہیں تو منٹوں سیکنڈوں میں پے ٹی ایم، گوگل پے اور فون پے سے پہنچا سکتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں پہنچا پایا اور عید کے بعد ہو گئے، باسی تواسی چوباسی، عید کے مہینے میں آخر میں اس نے پہنچایا، تو یہ شخص جو ہے صدقہ فطر میں جو ہے تاخیر کی وجہ سے یہ جو ہے گناہ گار بھی نہیں کہلائے گا، کیونکہ صدقہ فطر عید سے پہلے فقیروں کو دینا مستحب ہے۔ ایسی صورت میں جبکہ اس کے ملک میں کوئی غریب اور فقیر نہ ہو تو صدقہ فطر کی رقم کو علیحدہ رکھ دیا جائے، اور جو ہے فقیروں کو نہیں ہے نہ دیا جائے، تو ایسی صورت میں مستحب ادا نہیں ہوگا، بہتر یہ ہے کہ عید سے پہلے دوسرے ملک کے غریبوں تک پہنچا دیا جائے، لیکن اگر نہیں پہنچنے کی کوئی شکل نہیں بنی ہے تو جو ہے وہ مستحب کے کو چھوڑنے کا گناہ گار نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر کی رقم مدرسے میں دینا کیسا ہے؟ صدقہ فطر کی رقم مدرسے میں اس شرط کے ساتھ دی جا سکتی ہے جبکہ مدرسے میں ہاسٹل ہو، بچوں کے قیام و طعام کا انتظام مدرسہ کرتا ہو، اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے نادار ہوں، مفلس ہوں، غریب ہوں، یتیم ہوں، تو ایسے مدرسے میں فطرے کی رقم دینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ
مستحسن، بہتر اور افضل ہے، کیونکہ ہمارا جو صدقہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارے فطرہ اس جگہ پر ادا ہو جس سے علم دین کی اشاعت ہوتی ہو، دین پھیلتا ہو، اور مدارس تو جو ہیں دین اسلام کی ٹرانسفارمر ہیں، قلعے ہیں، کیونکہ مدارس ہی سے سارے عالم میں جو دین پھیلا ہے، یہ دین اسی مدارس کے ٹرانسفارمر سے بجلی سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہ دین دکھ رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مدارس کی دین ہے، کیونکہ وہاں سے نکلنے والے حفاظ، علماء، فضلاء، مفتیان اکرام جو ہیں پڑھتے ہیں، اور پھر پوری قوم میں جا کر قوم کی بڑی دلجوئی کے ساتھ، بڑی محنت و مشقت کے ساتھ ان کی دینی خدمات انجام دیتے ہیں۔ لہذا ایسا کوئی مدرسہ ہے جہاں پر غریب بچے ہیں تو وہاں پر صدقہ فطر اور زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ادا ہو جائے گی۔ صدقہ فطر کس کس کی طرف سے دینا ضروری ہے؟ جی، صدقہ فطر ادا کرنا اپنی طرف سے بھی واجب ہے، اور اپنی نابالغ چھوٹی اولاد کی طرف سے بھی، سمجھ میں آ گیا، اور بالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اس شرط کے ساتھ وہ فقیر یعنی صاحب نصاب نہ ہو، بچے فقیر اور صاحب نصاب نہ ہو، اور اپنی خدمت کے اور ان کے پاس سب کچھ پیسے ویسے ہوں، تو ایسی صورت میں البتہ نابالغ اولاد اگر مالدار ہوں تو ان کے مال سے ادا کرے، اور اگر مالدار نہیں ہیں تو اپنے مال سے وہ نابالغ اولاد کا صدقہ فطر ادا کرے۔ بالغ اولاد، بڑے بچے اگر مالدار ہوں تو وہ اپنی طرف سے خود ادا کریں، باپ پر ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ باپ اپنے بالغ مالدار بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو جائز ہے، یعنی پھر بالغ جوان مالدار اولاد کو فطرہ دینے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اگر بالغ اولاد مالدار تو ہوں مگر وہ مجنون ہوں تب بھی باپ کو ان کی طرف سے صدقہ فطرہ ادا کرنا واجب ہے، مگر انہی کے مال سے۔ لہذا تو جو بیوی پر، اگر بیوی کے پاس صاحب نصاب ہو تو فطرہ اسی پر واجب ہے، اور اگر شوہر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ بہرحال جو ہے ان لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ رمضان سے پہلے صدقہ فطر دینا کیسا؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ رمضان سے پہلے کا قول بھی ہے کہ رمضان سے پہلے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس پر عمل کر لیا جائے تو بہتر ہے، لیکن خلاف احتیاط ہے۔ ماہ رمضان میں ہی بھی ادا کرنے میں اختلاف ہے، مگر زیادہ صحیح ترین قول یہ کہ رمضان میں کسی بھی رمضان کو صدقہ فطر ادا کر دے تو اس کا ادا ہو جائے گا، اور صدقہ فطر رمضان میں کبھی بھی ادا کرنا درست ہے۔ صدقہ فطر رمضان شریف میں بھی دینا درست ہے، اور اس کا آخری جو ٹائم ہے وہ جو ہے عید کی نماز سے پہلے تک ہے۔ صدقہ فطر کس وقت واجب ہوتا ہے؟ جی ہاں، صدقہ فطر کا وجوب عید الفطر کے فجر طلوع ہونے پر ہوتا ہے، یعنی عید الفطر کی جو ہی فجر کا وقت ہوتا ہے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا جو کوئی شخص عید کے دن فجر کے وقت آنے سے پہلے مر جائے یا کوئی مالدار غریب ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص عید کے دن فجر کے بعد اسلام لائے یا اس کو مال مل جائے، یا جو لڑکا اور لڑکی عید کے دن فجر کے وقت ہونے سے پہلے پیدا ہوا ہو، یا جو شخص عید کے دن فجر سے پہلے اسلام لے آئیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ عید کے دن
جس وقت فجر کا وقت آتا ہے اسی وقت یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی فجر کا وقت آنے سے پہلے ہی مر گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اس کے مال میں سے نہ دیا جائے گا، نہ ہی وہ ہمارے رشتہ دار جو عید سے پہلے پہلے مر گئے تھے یا کئی سالوں پہلے مر گئے ہیں تو ان کے نام کا بھی صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا۔ گھر میں پلنے والے جانور جیسا ہے بکری، بھینس، گائے، ان کا بھی صدقہ فطر دیا جاتا ہے؟ نہیں، جانوروں کا صدقہ فطر نہیں ہوتا، جانوروں کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا۔ مسلمان مرد پر اس کی بیوی، بچوں اور ان رشتہ داروں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے جن کا خرچہ اور جن کی ذمہ داری اس شخص پر ہے، جیسے باپ، دادا، ماں، نانی وغیرہ۔ حدیث میں جو ہے ان لوگوں کا جن کا تم خرچہ اٹھا رہے ہو ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے۔ لہذا گھر میں پلنے والے جانور بلی ہے، کتا ہے، کتا تو پالنا ہی درست نہیں ہے وہ، کیونکہ اس سے نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، رحمت کے فرشتے ہی نہیں آتے۔ بھینس پلی ہوئی ہے، چڑیاں پلی ہوئی ہیں، طوطے پلے ہوئے ہیں، خرگوش پلے ہوئے ہیں یا اور کوئی جانور پلے ہوئے ہیں تو ان پالتو جانوروں کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا۔ بندے پر اسی کا صدقہ فطر واجب ہے جس کی ذمہ داری، جس کا خرچہ وہ اٹھا رہا ہے، جیسے بچے ہیں، بیوی ہے وغیرہ وغیرہ۔ صدقہ فطر ادا کرنے کی گنجائش نہ ہو تو کیا کرے؟ ہاں، کسی ایک بندہ ایسا ہے جو اپنا تو فطرہ ادا کر سکتا ہے لیکن اپنی فیملی میں سے سب کا وہ فطرہ ادا نہیں کر سکتا تو کیا حکم؟ اگر کسی شخص کے پاس اتنے ہی پیسے موجود ہوں کہ کچھ لوگوں کا صدقہ ادا کر سکتا ہے اور کچھ لوگوں کا وہ ادا نہیں کر سکتا، مثلا فیملی میں 15 لوگ ہیں، وہ 5 لوگوں کا صدقہ فطر دے سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اور زیادہ لوگوں کا وہ جتنے جو 10 ہیں ان کا وہ صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتا تو ان لوگوں کا صدقہ پہلے ادا کرے، اپنی فیملی میں سے ان لوگوں کا صدقہ فطر پہلے ادا کرے جن کے خرچے کی زیادہ احادیث میں تاکید آئی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے خرچے کو بیوی کے خرچے پر اور بیوی کے خرچے کو گھر کے میں موجود نوکر اور ملازمین کے خرچے پر مقدم فرمایا ہے، لہذا اولاد کی طرف سے ادا کرے، اتنا ہو تو ٹھیک ہے، بیوی کی طرف سے نہ کرے، لیکن زیادہ ہے تو بیوی کو بھی ملا لیں، بیوی کو کے ساتھ ساتھ جو ہے اور رشتہ داروں کو ملا لیں۔ بہرحال جتنے کے وہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے اتنے کا کرے، اور اتنے میں بھی سب سے پہلے ان کا فطر ادا کرے جن کے خرچے کی تاکید احادیث میں آئی ہوئی ہے۔ لہذا مسلمان مرد پر اس کی بیوی، بچوں، گھر کے ملازمین اور ان رشتہ داروں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے جن کا خرچہ، جن کی پرورش، تربیت اس پر ہے، جیسے باپ ہیں ساتھ میں رہتے ہیں، دادا ہیں، ماں رہتی ہیں ساتھ میں، نانی وغیرہ ہیں، تو حدیث میں ان لوگوں کا صدقہ ادا کرنا جن کا خرچہ تم اٹھاتے ہو یہ آیا ہے، لہذا ان کی طرف سے صدقہ ادا کرنا ہے۔ کیا سید کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ جی، مفتہ بھی قول، یعنی جس پر فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ سادات یعنی سیدوں کو اس زمانے میں زکوٰۃ اور صدقات واجبہ مثلا قربانی کی کھال ہے اور صدقہ فطر وغیرہ دینا حرام ہے، اور زکوٰۃ وغیرہ اگر سید کو دے دی جائے تو ادا نہیں ہوگی، اور سید کو زکوٰۃ کا روپیہ یا سامان دینا ہرگز درست نہیں ہے۔ ہاں، ہیلا کر کے دیا جا سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور ہیلے کی صورت یہ ہے کہ من کے چلو یہ سید ہے، واقعی میں یہ سید بھی ہے ماشاءاللہ اور یہ مستحق ہیں، تو اس کا ہیلہ یہ کیا جائے، یہ ہمارے پاس غریب ہیں، یہ ریحان صاحب ہیں، صدقہ فطر کی رقم ہم نے ان کو دی،
ٹھیک ہے کہ آپ اس کے مالک ہو گئے، اور مالک ہو جانے کے بعد ان سے کہا ارے بھائی الطاف آپ کے ساتھی ہیں، ان کو، وہ سید ہیں، ان کو آپ کچھ پیسے ہدیہ کر دیں، ہم نے تو آپ کو دے دیے، اب یہ ان کو دے دیں گے تو ان کے لیے یہ ہدیہ کہلائے گا۔ لہذا اس ہیلے سے دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ڈائریکٹ سید کو فطرہ یا زکوٰۃ دی جائے گی تو سادات کو، سیدوں کو فطرہ دینا اور زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کو تو اپنے اصلی مال سے، اپنے پاکیزہ مال سے ان کی مدد کرنا چاہیے، زکوٰۃ اور فطرہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر کسی نے دے دیا ہے تو ادا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے مکمل پیسے نہ ہوں تو کیا کریں؟ تو ہاں اس سلسلے میں یہ سمجھا جائے قسط وار زکوٰۃ دینا، تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ دے دی جائے۔ مثلا کسی کے اوپر 20,000 روپے زکوٰۃ کے واجب ہوئے اور 20,000 روپے اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ 20,000 روپے ایک مشت اس کے پاس نہیں ہے تو وہ کس طرح زکوٰۃ ادا کرے؟ تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں شریعت نے بڑی آسانی رکھی ہے، چونکہ نصاب پر سال گزرنے سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، سال گزرنے کے بعد بھی مہلت ہے کہ حسب موقع اور حالات تاخیر سے ادا کر سکتا ہے۔ البتہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جتنی جلد ممکن ہو جلد سے جلد زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح زکوٰۃ کو ایک بارگی بھی دیا جا سکتا ہے اور قسطوں میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی کے پاس نہیں ہے تو تھوڑے تھوڑے کر کے زکوٰۃ دے دے، ایک اکٹھا بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ شریعت کی وہ آسانی ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔